بے شک ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ نے یہ سوال جس کا جواب علامہ صاحب نے قرآن پاک سے اور واضح دلیل دے کر دے دیا ہے کہ جو ہم میلاد کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، وہ صرف ہم نہیں کرتے بلکہ اللہ بھی قرآن میں اپنے انبیاء کرام کے ولادت اور ان کی آمد کے تذکرے کر رہا ہے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اسی سوال میں سے میں ایک اور سوال نکال لیتا ہوں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی چیز ہے، لوگ مانتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی قرآن پاک میں ہے انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر، تو ولادت کا ذکر چلیں کریں، لیکن جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ یہ جو خوشیاں، یہ جو جشن کرتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں ہے؟ ذرا یہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بات بھی، لیکن ہمارا تو ہر عقیدہ اللہ کی پاک کتاب سے ثابت ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان ایمان والے صحابہ کرام سے، مومنوں سے ارشاد فرما دیجئے، جب ان پہ اللہ اپنی رحمت کرے، جب ان پہ اللہ اپنا فضل کرے تو فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر یہ لوگ گج وج کے جشن منائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب علامہ صاحب۔ جب اللہ کی رحمت ہو تو کیا ہے، کیا ہم نے پھر کرنا ہے؟ جشن، خوشی کرنی ہے۔ واہ، جب اللہ کی رحمت ہو قاری صاحب، واہ، جب اللہ کی رحمت ہو تو کیا کرنا ہے؟ خوشی، خوشی کرنی ہے۔ بے شک۔ اللہ کی تو اتنی رحمتیں ہیں قاری صاحب، اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین کی سب رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ واہ، آئیے یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھ لیتے ہیں، یا اللہ تو ہی ارشاد فرما کہ تیری رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حبیب پیارے، ہم نے تو آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ واہ 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 واہ، تو سبحان اللہ نے ارشاد فرمایا، جب میری رحمت ہو تو پھر خوشی مناؤ، اور جب میرا فضل ہو تو خوشی کرو۔ آئیے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو ہم پر اتنے فضل ہیں، اتنے ہیں، لیکن اللہ کے فضلوں میں سے سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ واہ، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ۔ حبیب پیارے، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، اور سراج منیر بنایا۔ وبشر المومنین، ان ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے کہ آپ کا شاہد اور مبشر بن کے آنا، آپ کا نذیر بن کے آنا، آپ کا داعی اللہ اور سراج منیر بن کے آنا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب اللہ کی رحمت ہو تو خوشی کرو، جب اللہ کا فضل ہو تو خوشی کرو۔ تو آیات سے یہ چیز ثابت ہوئی، اللہ کی رحمت بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور اللہ کا فضل بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور کی آمد ہو جائے تو خوشی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، محترم ناظرین، آج قبلہ علامہ صاحب کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو خلش ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سوال بن کے جو ابھرتی ہیں،
تاکہ یہ رفتہ رفتہ دور ہو جائیں۔ لیکن پروگرام کا چونکہ وقت کم ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اسی پروگرام کو کئی نشستوں تک لے جائیں گے انشاءاللہ، تو میں مزید ایک اور سوال شامل کروں گا اور اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے۔ تو میں علامہ صاحب سے اسی سوال سے ایک اور سوال نکل آیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں علامہ صاحب کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ جب اللہ کی رحمت ملے، اس کا فضل ملے۔ تو آپ جس فضل پر اور جس رحمت پہ خوشی منا رہے ہیں آج کل، تو یہ فضل تو 1400 سال پہلے اللہ نے عطا کیا، تو پھر یہ آج آپ اس پہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل دے دیجئے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات بھی ختم ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ قاری صاحب، ہمارا تو ہر عقیدہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ بے شک۔ سنیے، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اس بات کا جواب بھی اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ واہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تمہیں کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس رات میں اللہ کی کتاب نازل ہو گئی وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن گئی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب بار بار تو نازل نہیں ہوتی، ہوئی تھی نازل 1400 سال پہلے، پر اتنی شان والی کتاب ہے آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد جب بھی نزول قرآن کی رات آتی ہے تو لیلۃ قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر بن جاتی ہے۔ کیا کہنے۔ اور بالکل ایسے ہی جب حضور کے میلاد کی رات آتی ہے تو لیلۃ القدر سے بھی بہتر بن جاتی ہے۔ کیا کہنے ناظرین، ماشاءاللہ علامہ صاحب اصل میں الحمدللہ صرف مولوی نہیں ہیں بلکہ مناظر اسلام ہے، اور مناظر وہ ہوتا ہے کہ جو ہر سوال کا جواب قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے دے۔ تو الحمدللہ اب میں امید کرتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ جتنے سوالات میں نے کیے اس میں ذرا برابر بھی کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، انہوں نے کوئی اپنے سے بات نہیں بتائی بلکہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر انہوں نے دلیلیں دیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مناتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث سے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، خوشیاں کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں جو انہوں نے واضح طور پہ بیان کیے۔ وقت چونکہ میرے پاس بہت قلیل ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ علامہ صاحب کو اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر زحمت دوں گا انشاءاللہ رونق رمضان کے اندر، اور میں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے بندہ نچیز کی التماس پر وہ تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کا آنا اور ہمارا یہ پروگرام کرنا ہمارے لیے دنیا و آخرت میں اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ وظائف ہاؤس جو ہے یہ صرف ہمارا چینل نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کا چینل ہے، عالم اسلام کا چینل ہے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف دین اسلام کی بات ہوگی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی بات ہوگی اور لوگوں کی بہتری کی بات ہوگی۔ اس لیے اس چینل کو ضرور آگے پروموٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کمنٹ کر کے شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ یہ جو ویڈیو ہیں یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے اور سب کا بھلا ہو جائے۔ اور جس طرح علامہ صاحب نے آج یہ کھل کے قرآن و حدیث میں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹاپک ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، چونکہ وقت کم تھا کلیئر نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ یہ مزید ایک پروگرام جو ہے اس میں علامہ صاحب کو بلا کر اس کو دوبارہ انشاءاللہ ہم اس کی دوسری نشست جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان قاری سجاد فیصل نقشبندی کو اجازت دیجیے، اور میں علامہ صاحب کا ایک بار پھر مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔